وعدہ حق جان ملت اے امیر المومنین، دین و دنیا کیا ہے ان کے تو بہم جن کو نہیں، امرت ہے تیرے بول، امرت ہے تیرے بول، تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول، تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، جس موڑ پر بھی تو ہمیں آواز دے کبھی، جس موڑ پر بھی تو ہمیں آواز دے کبھی، ہم جان و مال و آبرو سب تجھ پہ وار دیں، تیری پکار پر یہ صدا بار بار دیں، تیری پکار پر یہ صدا بار بار دیں، لبیک یا حبیب من، لبیک سیدی، لبیک یا حبیب من، لبیک سیدی، لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج جرمنی میں 15 اپریل 2021 کی ایک خوبصورت صبح تو نہیں کہہ سکتے، اس وقت تو مڈ ڈے ٹائم ہے، دوپہر کا ٹائم ہونے والا ہے، لیکن جو موسم ہے اتنا خوبصورت، سورج کے ساتھ چمکتے ہوئے گھر اور آسمان پہ نیلے آسمان، وائٹ کلر کے بادل، اور ان کے ساتھ آپ دیکھیں یہ جو علاقہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، گھر وائٹ کلر میں اور ساتھ دوسرے جو ان کی آمیزش بنائی گئی، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں، جو افضال ہیں، وہ ان قوموں پہ اس طرح ہیں جو ایماندار، اپنی انسانوں کا خیال رکھنے والے اور ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے والے۔ یہ قومیں مسلمان نہیں ہیں، یہ قومیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتی، یہ عیسائی قومیں ہیں، لیکن ان کا رہنا سہنا، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت ملنساری اور انسانیت کی قدر یا انسانیت کا خیال رکھنا، یہ ان پہ ختم ہے۔ اب بات صرف یہ کرنے والی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، جو حدیث کے مطابق تو جتنے شیطان ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر بالکل یہ ساری طرح کے جو
میں تو ایک تو شیطان کا ذکر ملتا ہے نا قرآن مجید میں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شیطان ہے جو انسان کو اپنی برائیوں پہ آمادہ کرتا ہے، غلط راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، ہر نیکی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ لیکن ایک لگتا ہے اور بھی شیطان ہے جو انسان کو ہر وقت نقصان پہنچانے کی۔ اب اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ اسلامی ممالک، جتنے اسلامی ممالک اپنا گزرے ہیں پہلے آرام اور سکون سے رہنے والے، اس میں مثال کے طور پہ عراق لے لیں، مثال کے طور پہ ایجپٹ مصر لے لیں، اس کے بعد آپ شام لے لیں، لیبیا لے لیں، اور بعد میں یہ اب ایک ملک جس کی آج کل جنگ لگی، ان کے اندر بھی پہلے انسان آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ رہتے تھے۔ لیکن اس طرح کے شیطانوں نے، جو میں تو کہتا ہوں شیطانوں نے اس ملک کے اندر ایسی افراتفری پھیلائی، اس طرح کی انارگی پھیلائی کہ اس قوم کو آپس میں لڑا دیا، اور وہ لوگ آپس میں لڑتے اس حالت تک پہنچ گئے، اور ان کو پیچھے سے جو سپورٹ کرنے والے تھے وہ والے لوگ ان کو سپورٹ کرتے رہے، دو تین گروہوں میں بانٹ دیا، اور وہ ان کی آپ سب کے سامنے ہے حالت۔ اب ہمارا دیش پاکستان جس کنڈیشن میں سے گزر رہا ہے، یہ رمضان کے مبارک مہینے میں، یہ جو لوگ آپ دیکھتے ہیں طرح طرح کے چوراہوں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں، کل ہاسپٹل پہ حملے کی ویڈیو ملی، پھر پولیس والوں کو جو کہ ملک کی حفاظت کے لیے مامور ہیں ان کے اوپر حملے کر کے ان بیچاروں کو مار رہے ہیں، نوجوان بالکل۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا اسلام کی تعلیم ہے؟ کیا یہ انسانوں کا کام ہے؟ یہ شیطانوں کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ ان کے پیچھے پتہ نہیں کون سے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو اسلام کے نام پہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے دیش کے خلاف۔ نام وہ لے رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، کبھی کوئی حرمت اسلام، لیکن ان کے کام دیکھیں، آیا ان کے کام اس قابل ہیں کہ ان کو یہ سمجھا جائے کہ یہ حرمت کے نام پہ جو کام کر رہے ہیں یہ واقعی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی سے پیار کرنے والے ہیں؟ اس نبی کے نام پہ وہ توڑا تاڑی کر رہے ہیں جس نے جانوروں کے لیے بھی حقوق کا خیال رکھا۔ ایک کسی پرندے کو بھی تکلیف ہوتی تھی تو اس نبی کے دل میں تکلیف پہنچتی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم اس کی حرمت کے نام پہ لوگوں کے گھروں کو، لوگوں کے کاروباروں کو، لوگوں کی گاڑیوں کو، اب ہاسپٹلوں کو اور ملک کی حفاظت پہ مامور لوگوں کو آپ جلا رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ یہ ہمارا اسلامی دیش الفاظ میں تو ہے لیکن کردار میں یہ بالکل دشمنوں کے ہاتھ میں کھیلنے والے لوگ ہیں۔ آج اگر پاکستان کی آرمی، پاکستان کی فوج نے آ کے ان شیطانوں کو آگے بند نہ باندھا تو اس کے اندر بالکل وہ ہوتا نظر آ رہا ہے جو شام میں ہوا، جو عراق میں ہوا، جو ایران میں بھی کوشش کی گئی، پھر ترکی میں بھی کوشش کی گئی۔ اگر آج آرمی اور پاکستان کے وزیر اعظم نے وہاں پہنچ کے یہ کام کیا وہاں رہتے ہوئے اپنے عوام کو نہ بچایا، بہت ہی زیادہ خطرناک حالات بنتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سامان کرے، کوئی ایسا انسان پاکستان کو مہیا کر دے جو ان ظالموں کو، ان شیطانوں کو آگے باندھ سکے یا ان کو روک سکے، کیونکہ جس طرح سے یہ اس وقت پاکستان کو رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان ترقی کرے، یہ ممکن نہیں ہے کہ جو لوگ وہاں بس رہے ہیں وہ سکون کی نیند سو سکیں۔ بہرحال ہماری دعا ہے، ہمارے دل سے یہ دعا اٹھتی ہے کہ اللہ میاں کوئی تو ایسا شخص ہوگا پاکستان میں، کوئی تو ایسا بہادر ماں کا بیٹا ہوگا جو اٹھ کے پاکستانی ملک، اتنا اچھا ملک، اتنا وہ ان کو ان جیسے لوگوں سے پاک صاف کر دے۔ پتہ ہے آپ کو ایران میں جب خونی انقلاب آیا تھا تو کیسے جو ایک ڈوبتی ہوئی معیشت یا کس طرح مطلب کہ کتنی تباہی ہوئی تھی یا کتنے لوگ اس وقت
تو اس وقت پاکستان کے اندر یہ جو شیطان پوری عوام کو صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے نام پہ بیوقوف بنا رہے ہیں یا ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو روکنے کی ضرورت ہے۔ یہ اب خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا تقدیر ہے اس ملک کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم کرے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی یہ جو جرمنی میں رہتے ہوئے ان تصاویر کو دیکھ کے جو دل خون کے آنسو بہاتا ہے اور ہمارے دلوں سے اس ملک کی بقا کے لیے دعا نکلتی ہے اور بہتری کے لیے دعا نکلتی ہے، اس کو اللہ میاں قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہر اگلے چڑھتے دن میں اچھی خبر ہمیں سننے کی توفیق دے، بجائے اس کے کہ ہم یہ نظارے ایسے ملک سے دیکھیں جو ہے تو اسلام کے نام پہ، لیکن وہاں پہ مساجد کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، وہاں کلمہ طیبہ مٹایا جا رہا ہے، مسجد کے مینار گرائے جا رہے ہیں اور نام لگایا جا رہا ہے جی حرمت رسول کے نام پہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کے علم میں ہے ہر چیز۔ جب کسی کیا کہتے ہیں کسی قوم کی جب صف لپیٹی جانی ہو نا تو پھر اس سے پہلے وہ تمام کے تمام کیا وہ کہیں گے ہم کام یا تمام ایسی باتیں وہ جو پوری ہو جاتی ہیں، یعنی وہ تمام حجت، تاکہ کوئی یہ کہنے والے نہ ہو کہ ہمارے ساتھ اللہ میاں نے زیادتی کی۔ اتمام حجت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ہماری قوم کو بچا لے، لیکن وہی کہ وہ صحیح مسلمان بنے، نہ کہ غیروں کے ہاتھ میں کھیل کے اسلام کو استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔